نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہمارے زندگیوں میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب و محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان صفات کی محنت کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے اور ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب و محنت بھی اسی طرح تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے پر مشقت اور عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی ان 6 صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ تو ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہیں اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابیاں عطا کر کے دکھائیں گے کہ کلمہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ سمیع ہے، سب کے سننے والا ہے۔ وہ رزاق ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے، ہوا کے اندر انسان، چرند پرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے۔ وہ زندگی، موت اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جو خود خشکی و تری میں ہیں، وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کو جانتا ہے، کوئی ذرہ یا دانہ زمین کے تاریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، یا کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہاں تک کہ کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو، وہ اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور سوچ ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے
اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کے تہہ میں ہے اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس غاروں میں ہے اسے چھپا سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات و کمالات والا ہے۔ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے اور اتنی ہی مزید سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور کائنات کے تمام درخت کی قلمیں بنا لی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے شروع کی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف و صفات ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ اول سے ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ سب کا خلاق اور مالک اور رب ہے۔ کرتی درتی ذات اسی کی ہے، جو چاہے کر دے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کے سارے سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کیے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوروں اور پانی کا چشمہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی۔ بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا، کوڑی کو ٹھیک کر دیا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دلوا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے سے پھر عصا بنایا اور ان کو بحر قلزم سے راستے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، وہ اس سے ہتھیار بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی۔ ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کروایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا۔ اصل کرنے والی ذات وہی ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کر دے، جیسے مرغی سے انڈا، اور مردہ سے زندہ پیدا کر دے، جیسے انڈے سے مرغی۔ وہ عجیب ہے، بے مثال ہے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، کامیابی مال ملک اور عہدے میں نہیں۔ زندگی بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی، نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بغیر اسباب کے میدان تہیہ میں زندگی بنا دی، کھانے کو من سلوہ عطا کیا، سایہ کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی، مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا۔ فرعون، قارون اور حامان کو حکومت، مال اور عہدے دے کر زندگی بگاڑ دی۔ قوم نوح کو اکثریت میں ناکام کیا۔ قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا۔ قوم سمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئے۔ قوم سبا کی زبردست نظام زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی۔ قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھے۔ قوم لوط کی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی
اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے کچے جھونپڑیوں میں زندگی بنا دی۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا بگڑنا اور بننا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقے پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں، آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہوا۔ ارشاد ہوا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائے، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو۔ قبل ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اس کلمہ کو پڑھنا چاہو گے لیکن تم نہیں پڑھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو دل سے حق سمجھ کر اس کلمے کو پڑھے گا اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی وقت دین میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کا کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پکی دل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ضرور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کے دعا بیٹے کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ ہو، مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ سید البشر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، حق تعالی شان قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ کلمہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اس کلمہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اس کلمہ کے یقین کو بولنا، بار بار اس کو سننا اور اس کو سوچنا، اسی نگاہ سے دیکھنا اور اللہ ہی سے مانگنا، اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا، اپنی ذات سے ان کو کرنا، دوسروں کو کلمہ کی یقین کے فضائل سنا کر ان کو محنت کے لیے تیار کرنا، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ربوبیت اور قدرت کو بیان کرنا، دوسرا جس چیز کی مجمع میں یا انفرادی دعوت دی ہے رو رو کر اللہ سے دعا بھی مانگنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔